علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت میں حدیثیں آ رہی ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا جب جہاں جیسی ضرورت ہو۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ، جس نے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا، من کسب طیب، حلال کمائی میں سے، کیونکہ حرام کمائی کا صدقہ قبول نہیں ہے، حلال کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی اگر صدقہ کیا، فإن اللہ يتقبلها، اللہ اسے قبول فرما لیتے ہیں، ثم يربيها، پھر اللہ اس کو بڑھاتے ہیں، لصاحبها، اس صدقے والے کے لیے، کما يربي احدكم فلوه، جیسے تمہارے پاس چھوٹا بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، اسی طرح صدقہ اللہ کے پاس بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو معمولی کھجور کے برابر دیا ہوا صدقہ حلال کمائی سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، کل آخرت میں اس کا ثواب پہاڑ کے برابر ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اللہ کے راہ میں خلوص کے ساتھ خرچ کرنے پر۔ آنے والے ماہ رمضان میں ہم سب کو چاہیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہماری جتنی بھی استطاعت ہے، ایک کھجور کی اگر استطاعت ہے اتنا ہی خرچہ کریں اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ انشاءاللہ اس کا ثواب ہم مرنے کے بعد دیکھیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من انفق زوجین من شیء من الاشیاء، کہ جس نے اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز خرچ کی تو ایک جوڑا یعنی 2 عدد کپڑے دیے، 2 عدد دے دیے، کچھ کھانے کا پیکٹ دیا، 2 عدد دے دیا، چپل کسی بے چپل کو پہنا دیا، 2 عدد دے دیا، ویسے ضرورت ایک سے پوری ہو رہی ہے لیکن ایک کا اضافہ کر دیا اپنی طرف سے، دعی من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں سے اس کو آواز لگائی جائے گی۔ جنت کے الگ الگ دروازے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جو صدقے کا دروازہ ہے وہاں فرشتہ کھڑا ہو کر آواز لگائے گا، فلاں بن فلاں اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ تم اللہ کی راہ میں دیتے تھے، ایک ایک عدد بڑھ کے دیتے تھے، 2 جوڑی۔ تو اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ زائد دو، تو یہ جو ہے اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبری ملے گی، جنت کے دروازے پہ فرشتہ تمہارا منتظر رہے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلِلْجَنَّةِ ابواب، کہ جنت میں بہت سارے دروازے ہیں، فمن کان من اہل الصلاۃ، جو نماز والا ہے، جس کی نمازیں مقبول ہیں اللہ کے پاس، دعی من باب الصلاۃ، اس کو نماز کے دروازے سے آواز لگائی جائے گی، ومن کان من اہل الصیام، اور جو کثرت سے روزہ رکھنے والا ہے، دعی من باب الریان، اس کو جو روزے داروں کا دروازہ ہے جسے ریان کہا گیا، اس سے آواز لگائی جائے گی، ومن کان من اہل الصدقہ، جو صدقہ دیتا تھا کثرت سے اللہ کی راہ میں، دعی من باب الصدقہ، اس کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے ارشاد فرمائے تو آپ کے سامنے صحابہ نے ایک بات رکھی، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هل يدعى احد من تلك الابواب كلها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو تمام دروازوں سے آواز لگائی جا رہی ہو؟ یعنی دنیا میں وہ اعلیٰ درجے کا نمازی بھی تھا، روزے دار بھی تھا، خوب اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والا بھی تھا، اور بھی نیکیاں خوب اس کے اندر جمع تھیں، جس کی وجہ سے ہر دروازے پر کھڑا فرشتہ اسے بلائے، کیا ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ایسے بھی ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ انہی میں سے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ہر خیر میں ہیں، پھر ہر خیر میں آگے ہیں، پھر ان کی ہر خیر قبول ہے اللہ کے دربار میں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین پر یہ خوشخبری سنا دی، جنت کے ہر دروازے سے تمہیں آواز لگائی جائے گی۔ اس کے بعد کی روایت، اس کے بھی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ آپ نے صحابہ سے سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، آج کس نے صبح صبح روزے کی حالت میں اپنا دن شروع کیا، یعنی کون آج روزے سے ہے؟ قال ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، فرمایا انا، میں روزے سے ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا سوال آپ نے کیا، فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج کس کو موقع ملا کسی جنازے کے ساتھ جانے کا، کیونکہ یہ بھی بڑی نیکی کا کام ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انا، آج مجھے موقع ملا ایک جنازے میں شرکت کا۔ پھر آپ نے تیسرا سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھلایا ہے، ضرورت مند کو؟ اس میں بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انا، آج میں نے مسکین کو کھلایا ہے۔ پھر آپ نے چوتھا سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، آج تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انا، میں نے کی ہے۔ اب اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ ہر خیر میں کیسے آگے رہتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ خیر کا کام جتنا آپ نے سوال کیا ہر ایک میں پیش ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئن، جس شخص کے اندر یہ بھلائیاں جمع ہو گئیں الا دخل الجنہ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اسوہ کو ہم سب کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت، اس کے بھی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، کوئی مسلمان عورت اپنے پڑوسن سے آئے ہوئے ہدیہ اور تحفہ کو حقیر نہ سمجھے، ولو فرسن شات، یہاں تک کہ بکری کا کھر اگر آیا ہے، پیروں کا جو کھر ہوتا ہے وہ انتہائی اس زمانے میں اس کا سالن بہت معمولی سمجھا جاتا تھا، بہت بیچارہ جو کمزور ہوتا تھا اس کے گھر میں پکتا تھا، تو اگر وہ بھی آیا ہے تمہارے پاس بطور ہدیہ اور تحفہ تو اس کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ کیا تحفہ دے دیے، دل سے قبول کرو لوگوں کے ہدیے کو، لوگوں کے تحفوں کو، اور اس کی قدر کرو، اور جواب میں تم بھی جو ہے ہدیہ اور تحفہ دو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں اور اس میں بھی ثواب رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے بعد کی روایت، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹے سے چھوٹی بھی نیکی ہے تو وہ نیکی ہے، بہت کام آنے والی ہے کل میدان آخرت میں، چھوٹی نہ سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلَقٍ، یہاں تک کہ تم ذرا کشادہ چہرے کے ساتھ اپنے بھائی سے ملو، یہ بھی بہت کام آنے والی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا کوئی مال خرچ نہیں کرنا ہے جیب سے نکال کے، کوئی بڑی رکوع اور سجدے والی نماز نہیں پڑھنا ہے، کوئی بڑی محنت نہیں ہے، تمہارا کوئی بھائی گزر رہا ہے، بس اس سے خندہ پیشانی سے مسکرا کے سلام کر لو، اور اس کو حقیر نہ سمجھو، یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ کے دربار میں۔
تو اتنی ترغیب دے رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دوسرے کے ہدایہ قبول کرو، ایک دوسرے سے خوش دلی اور اچھے چہرے کے ساتھ ملو، تاکہ ایک معاشرہ جو بنے مسلمانوں کا وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والا، الفت کرنے والا۔ اس کے بعد کی روایت، اس کے بھی راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غفر لامرأۃ، اللہ نے گزشتہ امت کی ایک عورت کی مغفرت فرما دی، ایک اس کے کام کی وجہ سے۔ وہ کام کیا تھا؟ مرت، وہ گزر رہی تھی، کسی راستے سے جا رہی تھی، بکلب، وہ دیکھی اس نے ایک کتے کو، علی رأس رکی، بالکل ایک کنویں کے قریب ایک کتا بار بار گھوم رہا ہے پیاس سے، لیکن وہ کنویں سے پانی نکالے کیسے اور پیے کیسے، زبان باہر ہے اور پریشان ہے۔ کاد یقتلہ العطش، ایسا لگ رہا تھا کہ پیاس اسے مار دے گی، اور وہیں کنویں کے پاس وہ گھوم رہا ہے۔ اس عورت نے فنزعت خفہا، اپنے خفین کو نکالا، جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں، اور اس میں کتنا بھی پانی ڈالو باہر نہیں آتا پانی، ایک برتن کی طرح ہوتا ہے، اس نے اپنے پیروں سے نکالا۔ فأوثقتہ بخمارہا، اور اپنی اوڑھنی سے باندھ دیا، اور پھر فنزعت لہ من الماء، اس اوڑھنی کے ذریعے اس خفین کو پانی تک پہنچایا کنویں میں، جیسے ڈول ڈالتے ہیں رسی کے ذریعے اس طریقے سے، اور نکال کے اس نے اس خفین سے اس کتے کو پانی پلا دیا، اور وہ بیچارہ خاموشی سے چلا گیا، اس کی پیاس بجھ گئی۔ فغفر لہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کی مغفرت کر دی گئی اس عورت کی۔ کیوں؟ دیکھنے میں بظاہر بہت چھوٹا عمل تھا، لیکن اللہ کے پاس بہت بڑا عمل ہے، کسی کے بھی کام آ جانا، چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو۔ جب جانور پر یہ ہے، انسان کے کام آنے پر کتنا ثواب ہوگا۔ وہی صحابہ نے سوال کیا، ان لنا فی البہائم اجرا، کہ ہم اگر جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کریں تو اس میں بھی اجر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل ذات کبد، ہر جگر والے کی مدد کرو، یعنی جس مخلوق کے سینے میں بھی دل ہے، دھڑک رہا ہے اور وہ سانس لے رہی ہے، چاہے وہ جانور ہو، حیوان ہو، چرند ہو، پرند ہو یا انسان ہو، جب بھی تم دیکھو کسی کو کہ وہ ضرورت مند ہے، اس کی مدد کرو، اس میں اللہ نے بے انتہا ثواب رکھا ہے۔ اس کے برخلاف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گزشتہ ہی امت کی ایک عورت عذبت، اسے عذاب دیا گیا، اور وہ بھی ایک جانور کی وجہ سے، فی ہرۃ، ایک بلی کی وجہ سے۔ وہ بلی کو پالتی تھی، امسکتھا، ایک دن اس نے اس کو روک کے رکھ دیا، بلی کو جانے نہیں دیا، حتی ماتت من الجوع، یہاں تک کہ بھوک سے مر گئی وہ بلی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا کہ اس کی وجہ سے ایک بلی جو ہے مری ہے۔ تو جب جانوروں پر ظلم اور جانوروں پر احسان، یہ دونوں کا اللہ کے پاس مقام ہے، ظلم پر عذاب ہے، احسان پر ثواب ہے، اجر ہے، تو پھر انسان کی اگر ہم خدمت کریں گے انسانیت کے ناطے تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ تو لہذا یہ حدیثیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ ہم غم گسار انسان بنے، دوسروں کے کام آنے والے، بالخصوص آنے والا مہینہ اسی کی تربیت کے لیے آ رہا ہے، ہم خوب اس مہینے کے اندر غم گساری کریں، ضرورت مندوں کے کام آئیں، اور جو جیسی ضرورت میں ہے وہ ہم اپنی استطاعت کے بقدر اس کی ضرورت کی تکمیل کریں، انشاءاللہ بے انتہا اجر و ثواب سے اللہ تعالی ہمیں نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور اور فتن سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔